ایک سوال میں نے کرنا ہے زرتاج گل صاحبہ سے کہ یہ جو 6 ججز نے جو الزام لگایا اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جس پہ از خود نوٹس بھی لے لیا گیا ہے، اسی قسم کے الزام ماضی میں بھی کچھ لوگ لگاتے رہے ہیں، اور جوید لطیف صاحب کے لیڈر نواز شریف صاحب نے بھی کچھ اسی قسم کا الزام لگایا تھا. ذرا سنیں. 4 جج بیٹھ کے تو کروڑوں لوگوں کے مینڈیٹ والے وزیر اعظم کو چلتا کرتے ہیں. اس کے پیچھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض ہیں. اعلیٰ کار کون ہے؟ اعلیٰ کار ثاقب نثار ہیں، کھوسا ہے، وہ پناما والا بینچ ہے، اعجاز الحسن ہے. بڑا ظلم ہوگا اور اپنے آپ سے ہم ظلم کریں گے اگر ان لوگوں کو ہم اپنا سپیئر کریں گے. یہ لوگ قابل معافی نہیں ہیں، یہ کیفر کردار تک پہنچیں گے. سرتاج گل صاحبہ کہ جو نواز شریف صاحب پہلے الزام لگاتے تھے کہ کولیبوریشن تھا انٹیلیجنس ایجنسیز کا اور ججز کا، تو وہی الزام جو ہے وہ 6 حاضر سروس ججوں نے لگایا کہ ہم پہ دباؤ ڈالا گیا، کولیبوریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، ہم نے انکار کر دیا. تو پھر وہ جو پچھلا دور ہے اس کی بھی انویسٹیگیشن ہو جائے اور اس دور کی بھی ہو جائے. اچھا میر صاحب، 2 باتیں. سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان میں ظلم کرنے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے. تو لہٰذا اگر ایک شخص کو گولی مار دی ہے نا، تو لہٰذا مخالفین کے 6 لوگوں کو گولی مار دو. چونکہ آپ کے اوپر ایک مقدمہ کسی نے جھوٹا بنا دیا تھا، تو لہٰذا اب چونکہ عمران خان جو ہے اس وقت ان کو جیل کے اندر رکھا ہوا ہے، ان کی بیگم صاحبہ یا ان کی بہنیں بھی ہیں یا پارٹی کے لوگ بھی ہیں، تو لہٰذا 43 FIR ایسی عذرائے کرم ان کے اوپر ڈال دو. لہٰذا 51 جو ینگسٹرز ہیں، کل میں ATC کی کورٹ میں گئی، 13 سال کے بچے، 16 سال کے، 14 سال کے بچوں کو بھی انہوں نے دہشت گردی کی عدالتوں میں صرف اس لیے کہ وہ کسی جلسے کے اندر شریک تھے یا انہوں نے عمران خان کا نام یا عمران خان کا جھنڈا بلند کیا ہوا تھا، PTI کا جھنڈا بلند کیا ہوا تھا. تو لہٰذا چونکہ آپ کے ساتھ پبلک پاور نہیں نکلتی، تو لہٰذا اب چونکہ عمران خان کو فکس کرنا ہے، اس کی پارٹی کو فکس کرنا ہے، تو لہٰذا یوں کر لو کہ 150 مقدمے تو آپ عذرائے کرم میں ڈال دو. ایک تو پہلے یہ اس دلیل کو ختم ہونا چاہیے. چونکہ آپ کی خاتون کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ نیب کے کورٹ میں زیادتی ہوئی تھی، تو لہٰذا آج آپ ایسا کریں کہ آج ڈاکٹر یاسمین راشد کو، عالیہ حمزہ کو، صنم جاوید کو، عائشہ بھٹا کو، اسی طریقے سے تمام خواتین کو جو ہیں آپ سڑکوں پہ گھسیٹ کے بغیر کسی وجہ کے، چونکہ آپ کی انا کو سیٹسفیکشن ہونی ہے، چونکہ آپ کے ساتھ کوئی ایک مقدمہ ایسا ہے، لہٰذا آپ ساری پاکستان کی خواتین کو جو ہے اسی طریقے سے آپ ظلم اور جبر کا شکار کر دو. تو لہٰذا ایک تو پہلے یہ دلیل ختم کر دینی چاہیے. جو اس وقت ہو رہا ہے نا، اس کا نوٹس لے، اس کو پر بات کرے. دوسرا، اگر فرض کرے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ججوں کے ساتھ ہوا ہے، بڑی بات ہے کہ ججوں نے یہ بات کر دی ہے. جب میر صاحب دہشت گردی تھی نا، اس میں 9/11 کے بعد وار اور ٹیرر جب پاکستان نے برائی جنگ میں جب کودا نا، تو اس وقت 80,000 سے زیادہ لوگ جب شہید ہوئے نا، تو لوگ TV چینل بدل دیا کرتے تھے کہ اچھا انا للہ و انا الیہ راجعون. آج 50 لوگ شہید ہوئے، وہ سمجھتے تھے میرے گھر میں آگ نہیں آئے گی، لیکن پھر ہر گھر میں آگ آئی. اسی طریقے سے جب آپ خان صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں نا، یا جب اعظم سواتی صاحب رو رہے تھے، بوڑھے 70 سال سے زیادہ جب وہ رو رہے تھے نا کہ میری فیملی کی پرائیویسی کو انویڈ کر دیا گیا ہے، تو آپ نے کہا کہ کیا ہے یار، بوڑھا شخص ہے، اس کو کیا ضرورت ہے یہ بات بتانے کی. لیکن ایک عزت دار شخص تھا. آج ججوں کے گھر تک بھی پرائیویسی انویڈ ہو گئی ہے. چلو کسی نے تو بولنا شروع کر دیا. جب بولنا شروع کر دیا ہے نا، تو وہ والے ججز یا یہ والے ججز یا اس دور کے یا اس دور کے، سزا اس کو بھی دینا جو پھر جو سسٹم کا بینیفیشری ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس بینیفیشری کو کیوں نہیں سزا دیتے نا؟ فرض کر لیتے ہیں ان کی پارٹی یہ کہتی ہے، ابھی آپ نے کلپ سنوایا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. پھر اگر آپ کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ 2024 میں 24 لاشوں کے اوپر بیٹھ کے سیاست کریں. 24 کارکن ہمارے مارے گئے ہیں، نہتے تھے، نہ کوئی اسلحہ تھا ان کے پاس، نہ کوئی ڈنڈا تھا ان کے پاس، ایک جھنڈا تھا PTI کا. 24 کارکن ہمارے شہید ہوئے، 150 سے زیادہ لوگوں کو گولیاں مار دی گئی. کوئی اپاہج ہے، کسی کے ہاتھ کے اوپر زخم ہے، کسی کی ٹانگ کے اوپر زخم ہے. پھر سب سے بڑی بات، یہ جو آج خواتین کورٹس کے اندر رولتی ہیں، ان کو اندازہ ہے کہ گھروں کے اندر ان خواتین کی ماؤں، بہنوں، بیٹوں کو کیا جواب دینا پڑتا ہے. میرے ساتھ اگر آپ ڈیرہ غازی خان میں ینگسٹر ISF کی ٹائگرس کے گھر پہ آپ ڈیرہ غازی خان کے پردہ دار خواتین کے اندر آپ کہتے ہیں کہ زرتاج گل کو نکالو، اور آپ ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کے گھر کے اوپر دعویٰ بولتے ہیں، اس کے گھر کے اوپر جب پولیس کے ڈالے جاتے ہیں، آپ نے سوچا کہ اس بچے کو یونیورسٹی جانے کی بھی پرمیشن ملے گی کہ نہیں؟ کیا وہ بچے دوبارہ تعلیم حاصل کر سکے گی کہ نہیں؟ تو جو وہ سسٹم کا بینیفیشری ہے، آئی ایم سوری ٹو سے، آپ نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا. اچھا، آپ نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا. آپ کے ساتھ ظلم ہوا، آپ نے کہا 100 درجہ اور ظلم کرو. اچھا، آپ نے کہا اگر ہمارے، آپ کے خیال میں یہ ظلم کر رہے ہیں؟ میں ایک سیکنڈ میر صاحب بتائیں، یہاں کوئی بچہ تو نہیں بیٹھا ہوا. اگر وکٹم کارڈ میاں جاوید لطیف صاحب کے لیڈر شہباز شریف نے یا نواز شریف نے کھیلنا ہے، چیف منسٹر بیٹی،
समदी साहब आज सेनेटर बन गए, शहबाज शरीफ साहब जो हैं छोटे भाई जो हैं वो वजीर आजम बन गए, वजीर आजम बन गए। अच्छा। और फिर वो लोग जिन्होंने निगरान हुकूमतों के अंदर पीटीआई को फिक्स किया, जो जुल्म के जबर, मीर साहब आप ही प्रोग्राम करते थे ना, या आपने धरना वालों के पास गए, आप डॉक्टर मारंग बलोच के पास गए, लोगों की अबडक्शन होती है, लोग गायब हो जाते हैं। आपने कभी सुना है कि पंजाब के अंदर भी अबडक्शन हुई है? पंजाब में अबडक्शन शुरू हो गई इनकी वजह से। ये अपने आप को ये नहीं कह सकते कि हम किसी इल्जाम से पंजाब में अबडक्शन बड़ी पुरानी हो रही है, ये बेनिफिशियरी है। आमना मसूद जलवा के एग्जैक्टली हस्बैंड जो हैं वो 2005 से गायब हैं।